جب ہم نکاح کو عام کریں گے تو زنا کم ہوگا. ہمارے روڈوں چوک چراہوں پہ جو کھڑے ہوئے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں, جب نکاح عام ہوگا, جب بیوگان سے نکاح ہوگا, جب طلاق یافتہ سے نکاح ہوگا, اور ہماری بہن بیٹیاں زیادہ دیر تک کنواری نہیں بیٹھیں گی, تو ان چوک اور چراہوں میں رش نہیں لگے ہوں گے. یکونوا فقراء, بالکل آپ ڈرتے ہیں بھئی پتہ نہیں شادی ہوگی تو کھائیں گے کہاں سے, یہ غریب آدمی سے شادی کر دی تو کیا بنے گا. اگر آپ پہلی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مولانا سے رابطہ کریں, آپ کو اس کا آسان سے آسان سلوشن, آسان سے آسان حل بتائیں گے. کاش کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب, اللہ کہہ رہے انفقو, اللہ کی راہ میں خرچ کر دو, مما رزقناکم, جو ہم نے تمہیں دیا اس کو اللہ کی راہ میں لگا لو, من قبل ان یأتی احدکم الموت, قبل اس کے تم پر موت آ جائے اچانک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے ادارے کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. حافظ قاری مولانا نعمان عباس آج ہمارے پاس تشریف لائے, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے لاہور کے بڑے اداروں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی ہماری دعوت پہ تشریف لائے. اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے ادارے کا وزٹ کیا اور مختلف شعبوں کو دیکھا. تو محترم مولانا, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. کیسا لگا آپ کو؟ جی, آپ کے دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے سلام. ماشاءاللہ جی, میں نے آج اس ادارے کا وزٹ کیا, نکاح آسان تحریک. اس تحریک کے اہداف مقاصد پڑھ کے مجھے جو انتہائی دلی خوشی محسوس ہوئی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اس گئے گزرے دور کے اندر اور اس معاشرے کے اندر جس انداز سے یہ تحریک چل رہی ہے یا اس تحریک کو چلایا جا رہا ہے, میں کہتا ہوں کہ اس تحریک کے اندر ہر ایک جو شرکت کر رہا ہے وہ باعث برکت اور اس کے لیے باعث ثواب ہے. کیونکہ آج میں اپنے معاشرے کے اندر جب بھی دیکھتا ہوں, اپنے ارد گرد نظر دوڑاتا ہوں, ہر طرف خرافات, ہر قسم کی عجیب عجیب چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. لیکن نکاح آسان تحریک کے تحت نکاح کو بہت ہی آسان کر دیا گیا ہے. پورے ملک کے اندر بلکہ بیرون ممالک سے لوگ رابطے بھی کر رہے ہیں, اس تحریک کے تحت رشتے بھی ہو رہے ہیں. اس کے سب سے بڑے فوائد یہ ہیں کہ اگر آپ اس تحریک کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو آپ بہت سارے گناہوں سے آپ بچ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ اگر آپ پہلی شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ مولانا سے رابطہ کریں, آپ کو اس کا آسان سے آسان سلوشن, آسان سے آسان حل بتائیں گے. اگر آپ کے پاس پہلی زوجہ موجود ہے اور آپ دوسری کے خواہش مند ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی کے باوجود مجھ سے گناہ سرزد ہوں گے اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, تو تب بھی آپ ان کی رضامندی سے اور ان کا خیال رکھتے ہوئے اور ان کے تمام تر تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مولانا سے رابطہ کر کے دوسری شادی کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ تیسری شادی کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ دے سکتے ہیں. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں گناہ سرزد ہوگا, بھائی کیوں گناہ سرزد ہوگا؟ ہمارے ملک کے اندر کیا بیوگان ختم ہو گئیں؟ ہمارے ملک کے اندر کیا عورتیں ختم ہو گئیں؟ ہمارے ملک کے اندر کیا بہن بیٹیاں ختم ہو گئیں؟ بھئی کئی بہن بیٹیاں جو طلاق یافتہ, بیوگان اور کنواری بیٹھی ہوئی ہیں, بھئی وہ آپ لوگوں کی منتظر ہیں. اور اسی کار خیر میں حضرت مولانا عادل محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ کیا ہی شاندار انداز سے اس تحریک کو چلا رہے ہیں. بھائی میں معاشرے میں جب دیکھتا ہوں, اگر ہم نکاح کو عام نہیں کریں گے تو زنا عام ہوگا, جب ہم نکاح کو عام کریں گے تو زنا کم ہوگا. ہمارے روڈوں چوک چراہوں پہ جو کھڑے ہوئے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں, جب نکاح عام ہوگا, جب بیوگان سے نکاح ہوگا, جب طلاق یافتہ سے نکاح ہوگا, اور ہماری بہن بیٹیاں زیادہ دیر تک کنواری نہیں بیٹھیں گی, تو ان چوک اور چراہوں میں رش نہیں لگے ہوں گے, ان چوک اور چراہوں کو آباد نہیں کیا جائے گا, بلکہ یہ ویران پڑے ہوں گے. اور یہاں پہ ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتیں پامال نہیں ہوں گی, بلکہ احسن اور اچھے انداز سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کسی بھائی کی عزت بن کر اس کے گھر میں موجود ہوں گے. کوئی دوسری اور دیکھیں, نکاح کو آسان بنایا گیا, نکاح آسانی سے کیا جائے, اپنی شرط شرائط کو دور کیا جائے. جب ہم ایسی شرائط رکھتے ہیں, جی گاڑی چاہیے, جی بنگلہ چاہیے, کوٹھی چاہیے, اگر آپ کے گاڑی اور بنگلے اور کوٹھی کی وجہ سے کوئی بیوہ بیٹھی رہی, کوئی کنواری لڑکی بیٹھی رہی, تو کل کو میں اور آپ جواب دے ہوں گے. اور میں اس بات پر اور اس تحریک کے لیے ہمیشہ دعا گو ہوں, اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس تحریک کو چلانے والے اور اس تحریک کو جس انداز سے یہ چل رہی ہے, اس کو چلانے والوں کو مزید
احسن اور اچھے انداز سے چلانے کی توفیق نصیب آمین، فرمائے آمین، اور آمین۔ اس تحریک کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم آپ ورحمۃ نے اللہ بڑی وبرکاتہ۔ خوبصورت بات کہی، آپ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا جو اس میں کسی بھی اعتبار سے معاون بنتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ قابل صد مبارک ہیں۔ تو ایک تو ہے مالی اس میں تعاون کرنا، ایک آدمی مالی تعاون نہیں کرتا، دعا دے دیتے ہیں، وہ بھی ایک تعاون ہے، بالکل ایسے ہی ہمیں دیکھتے اور اچھے کمنٹس کرتے ہیں، وہ بھی ایک تعاون ہے۔ اور اسی طرح ایک جو لوگ شیئر کرتے ہیں ان چیزوں کو اور اس کو آگے پھیلاتے ہیں جتنا اپنے استطاعت ہے، تو اس میں بھی ایک تعاون ہے۔ اس میں صرف ہمارا تعاون نہیں، کتنی بیوائیں بیچاری جن تک آواز نہیں پہنچی اب تک، ابھی الحمدللہ بے شمار پوری دنیا میں ہماری اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ حضرات کے تعاون سے ہی لاکھوں نہیں بلکہ ملینوں تک ہماری آواز پہنچ چکی ہے الحمدللہ۔ لیکن ابھی ہم چاہتے ہیں پوری دنیا میں، پوری امت مسلمہ میں کوئی مرد عورت بے نکاح نہ رہے۔ یہ ہماری نکاح آسان تحریک کا بڑا ہدف ہے، انشاءاللہ۔ کوئی مرد عورت بے نکاح نہ رہے، یہ شریعت کا مزاج ہے، اللہ رسول کی چاہت ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرما رہے ہو انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم و امائکم، جو مرد عورتیں تمہارے بے نکاح سب کے نکاح کر دو۔ ان یکونوا فقراء، بالکل آپ ڈرتے ہیں بھئی پتہ نہیں شادی ہوگی تو کھائیں گے کہاں سے، یہ غریب آدمی سے شادی کر دی تو کیا بنے گا۔ اللہ خود قرآن میں تسلی دے رہا ہے، بھائی اللہ کی دی ہوئی تسلی کو مان لو، اللہ کی بات پہ یقین کر لو۔ آپ نے بالکل صحیح بات، آج معاشرے کو دیکھ کے چلتے ہیں اور اس کو نہیں دیکھتے، اللہ رسول کی بات کو نہیں دیکھتے۔ اللہ خود قرآن میں تسلی دے رہا ہے، بالکل فقیروں سے بھی شادی ہوگی نا آپ کی، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا تمہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک کی ذات عالی پر یقین کرتے ہوئے، امید کرتے ہوئے برائے مہربانی اس کو یعنی زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ۔ اور یہاں پہ میں ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا، مولانا بھی بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ العزیز میرے خیال کے مطابق، اور میں مولانا سے بھی عرض کروں گا، اس ملک کے ہر کونے میں اور ہر شہر میں آپ کی اس آسان تحریک کا دفتر ہونا چاہیے۔ بالکل بالکل، ہماری بلکہ صرف اس ملک میں پوری دنیا میں، یہ دیکھو پوری دنیا میں ہمارے بھائی ہم سے رابطہ کرتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں۔ ہم نے الحمدللہ بھی یہ میں نے خود اپنی یہ شادی کی ہے، آخری شادی جو پنڈی میں، فی الحال آخری شادی پنڈی میں جو شادی ہوئی ہے، اس میں الحمدللہ عالمہ تھی، بیوہ تھیں، 3 یتیم بچے تھے، تو ان کے مدرسے میں اللہ پاک نے لاکھوں روپے کا کام کروایا، مزید بہت سارے کام ہیں جو کروانے ہیں، اللہ پاک آسان فرمائے۔ اس کے قریب مسجد محمد رسول اللہ جو ہم بنا رہے ہیں، اس مسجد کے لیے بھی اچھا، ہم نے مسجد محمد پہلے بھی اللہ نے ہم سے کئی مسجدیں بنوائیں، اس مسجد محمد رسول اللہ بلکہ ایک بہت بڑی ہم نے ایک نئے ہدف کے ساتھ ہم اس میدان میں اترے ہیں کہ مسجد محمد رسول اللہ کے بعد حضرات خلفائے راشدین کے اسماء گرامی پر مشتمل، پھر بقیہ حضرات عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اسماء گرامی پر مشتمل، پھر ازواج مطہرات اور بنات النبی رضوان اللہ علیہن کے اسماء گرامی پر مشتمل مساجد اور مدارس، اور اسی طرح 313 بدری صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اسماء گرامی پر مشتمل مساجد کا ایک سلسلہ بنانا ہے۔ اور ہر مسجد جو بھی بنے گی اس کے ساتھ نکاح آسان تحریک کا بھی باقاعدہ دفتر ہوگا اور مختلف شعبے ہوں گے، جس میں انشاءاللہ یعنی ان مساجد کے قریب جو مرکز اور مدرسہ ہوگا، اس میں مختلف شعبوں کے اعتبار سے خدمت خلق کی جائے گی، اور خدمت خلق کا اہم ترین شعبہ نکاح کا جو ہے یہ تو اس کو اہتمام سے کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں الحمدللہ لوگ اپنی جگہیں پیش کر رہے ہیں، مسجدوں کے لیے لوگوں نے جگہ پیش کرنی شروع کر دی ہے۔ جو لوگ مسجدیں بنوانے میں دلچسپی رکھتے ہیں فی الفور رابطہ کریں اور جلدی کریں۔ بہت سارے لوگ حسرت ہیں، ان کے دل میں حسرت، اب دیکھو کل وہ جو آپ دوز میں اللہ کے پاس چلے گئے، بالکل وہ جو کروڑوں روپے لگا کے زمین کے اندر گھس کے، جو سمندر کے اندر گھس کے اور جو ہے اللہ کے پاس اچانک پہنچ گئے، اب وہ حسرت کر رہے ہیں کاش کہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ اللہ کہہ رہے انفقوا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، مما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا اس کو اللہ کی راہ میں لگا لو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس کے تم پر موت آ جائے اچانک، فیقول ربی لولا اخرتنی، یا اللہ تھوڑی سی اور مہلت دے دیتا، فاصدق، میں سارا مال تیری راہ میں لٹا دیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، بالکل نیک بن جاتا، کوئی ایسے گل چھرے پر پیسے نہ اڑاتا، تیری مخلوق کی خدمت کرتا، تیرے دین کی سربلندی کے لیے پیسہ لگاتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب وقت مقرر آتا ہے پھر کوئی مہلت نہیں ملتی۔ آج مہلت ملی ہوئی ہے، اور افسوس صد افسوس ہے جی، ہماری طرف سے
یہ مختلف جگہ تحریک چل رہی ہے، بہت ساری مساجد مدارس کے کام اس وقت رکے ہوئے ہیں، دینی منصوبے ہمارے اس وقت جو ہے بہت سارے اس میں ضرورت باقی ہے، اور اس طرح بہت سارے ہمارے دینی ادارے ضرورت کے شکار ہیں، لیکن افسوس صد افسوس ہمارے پاس یعنی شادیوں پر اور بیکار کاموں پر پیسے لگانے کے لیے بہت پیسے ہیں، لیکن دینی مشن پہ دینی کاموں پر پیسے لگاتے ہوئے ہمیں بہت مشکل محسوس ہوتا ہے۔ اس پر اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، دل و جان سے ان مبارک ایام میں، ذی الحج کے مبارک ایام، قربانی کے ایام، ان میں دل و جان سے نیت کیجئے، ہماری اس تحریک میں بھرپور شمولیت کیجئے، اس بات کو آگے پہنچانا یہ بھی آپ کی طرف سے ایک بہت بڑا تعاون ہوگا۔ رب مبلغ او عام سامع، بسا اوقات بات آگے جس تک پہنچائی جاتی ہے وہ ہو سکتا ہے ہم سے بھی آگے اللہ ان سے دین کا کام لے لے، بے شک ایسا ہم کوئی ٹھیکیدار تھوڑی ہیں، ہو سکتا ہے ہم سے بھی بڑا اللہ ان سے بڑا کام لے لے، اور اللہ پاک ان کے ذریعے قیامت تک خیروں کے بڑے سلسلے چلوا دے۔ اللہ پاک آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب، جزاکم اللہ خیر۔